بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله هي الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محترم بزرگوں دوستوں، کون کون دین کی باتوں کو ادب کے ساتھ جاگ کر عمل کی نیت سے اور جو سنا ہے اور اس کی تبلیغ ہم کریں گے اس نیت سے سنیں گے. کون کون سنیں گے بھائی؟ ماشاءاللہ. گھٹنے ٹیک کر، ہاتھ پکڑ کر، منڈی نیچے ڈال کر اگر سنیں گے تو پھر نیند آ جائے گا. سو کر سنیں گے، جاگ کر سنیں گے. ماشاءاللہ. تو اس کے لیے جو بات کہی جا رہی ہے اسے دل کے کانوں سے سننا. کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں. اور دل میں یوں کہتے رہنا کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ سچ ہے، حق ہے. جو بات کہی جا رہی ہے وہ حق ہے، سچ ہے. یہ ہمارے دل سے آواز آئے تب جا کر دین کی باتیں نفع کی ہوں گی. بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو، اس کائنات کو انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا. اس کائنات میں جو کچھ ہے، آسمان، پہاڑ، زمین، غلہ، یہاں تک کہ موذی جانور بھی، یہ بھی انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا. ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ ایک بچھو کے پیچھے جا رہے تھے. ایک بچھو کو دیکھا اور انہوں نے
سوچا کہ بھئی اللہ نے اس بچھو کو پیدا کیا، اس سے کیا فائدہ ہے؟ سب کچھ اللہ نے انسان کے فائدہ کے لیے بنایا، تو اس بچھو سے کیا فائدہ ہے؟ تو وہ بچھو چل رہا تھا، جا رہا تھا، دیکھا کہ ایک نہر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کو پہنچا اور ایک آدمی سویا ہوا تھا، اور سوئے ہوئے شخص پر اس کے سر کے پاس ایک سام تھا۔ سام جو ہے ابھی اس شخص کو ڈسنے والا تھا۔ یہ بچھو اس سام پر چڑھا اور اس سام کو ڈنک مار کر اسے ختم کر دیا۔ اب یہ سویا ہوا شخص بیدار ہوا، دیکھا کہ بچھو جو ہے قریب ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے ڈنک نہ مار دے، تو وہ اٹھ کر جو ہے بچھو کو مارنے کے لیے آگے بڑھا، تو یہ بزرگ جو ہے اسے ہاتھ سے روک لیے کہ بھائی اس بچھو کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری جان بچانے کے لیے جی نہر کے اس پار سے اس پار تک پہنچایا ہے۔ تو جو کچھ ہے دنیا کے اندر، چاہے وہ موذی جانور ہو، سب اللہ نے انسان کے فائدہ کے لیے بنایا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، آپ نے ہر چیز کو بنایا دنیا کے اندر، یہ جو چپکلی ہے، چپکلی سپلک جس کو ہم کہتے ہیں، یہ سپلک کو آپ نے کیوں بنایا؟ ہر چیز فائدے کے لیے ہے، انسان کے نفع کے لیے ہے، یہ سپلک آپ نے کیوں بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ، یہ چپکلی بھی کئی دنوں سے مجھ سے سوال کر رہی ہے کہ یا اللہ، دنیا کی ہر چیز کو آپ نے کسی نہ کسی نفع کے لیے بنایا، یہ موسیٰ کو آپ نے کیوں بنایا؟ سمجھ میں آ رہے بات؟ سونے والے سن رہے ہیں یا منڈی نیچے ڈال دی؟ ہاں، آنکھیں کھول کر بات کو سننا ہے، ورنہ سوتے سوتے سنیں گے تو پھر کیا حال ہوگا؟ ایک صاحب بیان سن رہے تھے، مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، بیان کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ جماعی آئے تو لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ کیا آئے تو؟ جماعی۔ انہوں کیا سمجھ لیے سوتے سوتے؟ داماد آئے تو لا حول پڑھنا چاہیے۔ اب جمعہ کا دن تھا، داماد کئی دنوں کے بعد گھر کو آئے تھے۔ اب انہوں نے سوچا کہ کتنی مرتبہ داماد آ گئے چلے گئے، میں نے اس سنت پر عمل نہیں کیا، لا حول نہیں پڑھا، اب کی مرتبہ جمعہ سے فارغ ہو کر جاؤں گا گھر میں، اور جو ہی داماد صاحب آئیں گے تو آتے ہی فوراً اس سنت پر عمل کروں گا۔ اب داماد صاحب نماز پڑھ کے خوشی خوشی کئی دنوں کے بعد آئے ہیں سسرال، تو گھر آئے تو سسر صاحب دور سے ہی داماد صاحب کو دیکھ کر لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھ رہے ہیں۔ اب داماد صاحب کو غصہ آیا، سسر صاحب ہمیں کیا سمجھ رکھا ہے، ہم تھوڑی شیطان ہیں کہ ہماری آمد پر، ہمارے آنے پر یہ لا حول پڑھ رہے ہیں۔ تو غصے میں آ گئے، وہ ٹینشن میں آ گئے، مسئلہ طلاق خلا تک چلا گیا۔ آدھی بات سنے ہیں، آدھی بات نہیں سنے۔ امام صاحب کیا بولے؟ ارے بولو بھائی، جماعی یعنی منہ کھلتا ہے تو شیطان کی طرف سے ہے، اور پھر جو ہے وہ شیطان سستی پیدا کر دیتا ہے۔ وہ جو چھینک ہے اس کی وجہ سے آدمی کے اندر ایک طریقے کا انبساط، نشاط پیدا ہو جاتا ہے، چستی پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن جماعی لیتے ہیں انگڑائی، اس کی وجہ سے آدمی سست بن جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا حول پڑھو تاکہ شیطان بھاگ جائے۔ اب جماعی کو انہوں کیا سمجھ لیا؟ داماد سمجھ کو داماد پر تسبیح پڑھنے لگے، لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة، سوتے سوتے سنے۔ تو سوتے سوتے سننے کا یہ نقصان ہے۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، اور سونا ہے قبر میں کب تک؟ قیامت تک سوتے رہے۔ تو اس لیے جاگیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا کام ہے جاگنا ہے جگانا ہے، بولو جاگنا ہے جگانا ہے جی، بولنا ہے بلوانا ہے۔ دعوت کسے کہتے ہیں؟
مؤذن اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو سننے والے کو حکم کیا ہے؟ وہ بھی بولے، سن کر کلمات کو دہرائے، بولنا ہے بلوانا ہے۔ اور مؤذن کی اذان کو بتایا کہ دعوت تامہ، اللہم رب هذه الدعوت التامہ، یہ دعوت تامہ ہے، اس لیے کہ بولا بھی جا رہا ہے، بلوایا بھی جا رہا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ بولنا ہے بلوانا ہے۔ آج ہم نے اپنے مقصد کو بھول گئے، ضروریت زندگی میں ایسے لگے کہ مقصد کو بھول گئے۔ جیسے نوشو نکاح کی خوشی میں، شادی کی خوشی میں نکاح کو بھول گیا کرتے۔ کس کی خوشی میں؟ ارے بھائی کس کی خوشی میں؟ شادی کی خوشی اتنی ہوئی اسے بھول گیا، نکاح کچھ بھول گیا۔ نکاح ہوا تو اس نے شادی ہوتی اس میں۔ تو ایسے ضروریات زندگی میں ایسے ہم لگے، ایسے پھنسے، ایسے مشغول ہوئے کہ آخرت کو بھول گئے۔ کہاں جانا ہے معلوم نہیں، دنیا میں آ کر کیا کرنا ہے معلوم نہیں، منزل کیا ہے، کہاں جانا ہے، مقصد زندگی کیا ہے۔ زندگی یوں ہی تمام ہو رہی ہے، صبح ہوئی شام ہوئی، زندگی یوں ہی تمام ہو۔ اللہ نے بندگی کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اللہ نے یہ ساری کائنات کیوں پیدا کیا ہے؟ الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے، دنیا میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے، اور تم دنیا کے لیے نہیں ہو، تم کس کے لیے ہو؟ تم تو آخرت کے لیے ہو۔ شہتوت پر ریشم کا کیڑا شہتوت کھانے کے لیے چلتا ہے۔ شہتوت دیکھا آپ نے؟ کھایا بھی ہوگا ماشاءاللہ، ہاں؟ میں اس کی کھایا ہوں تو خالی، تمہیں نہیں کھایا۔ شہتوت کے درخت پر ریشم کا کیڑا شہتوت کھانے کے لیے نکلتا ہے، لیکن اس درخت کے پتوں کی ہریالی میں ایسے مشغول ہو جاتا ہے، اس درخت کے پتوں کی ہریالی میں ایسے مشغول ہو جاتا ہے، شہتوت تک نہیں پہنچتا، اور انہی ہری بھری پتیوں کو سمجھتا ہے کہ یہی ساری دنیا ہے، حالانکہ اسے پہنچنا ہے کہاں؟ شہتوت کھانے کے لیے شہتوت پہنچنا ہے، اس پھل تک پہنچنا ہے، لیکن پھل تک پہنچنے سے پہلے پتوں کی ہریالی میں گم ہو کر اپنی زندگی تمام کر دیتا ہے۔ ایسے ہی مثال ہے سمجھنے کے لیے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے دنیا میں بندگی کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ دو روٹی، دو کپڑے، دو لیتڑے، دو چیتڑے، دو ٹھیکرے، بقول حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے، اس پر ہماری پوری زندگی کا انحصار ہو رہا ہے، منحصر ہو رہی ہے۔ ادھر کی دنیا ادھر جا رہی ہے، ادھر کی دنیا ادھر جا رہی ہے۔ صبح سویرے دیکھو شہروں میں پوری دنیا ایک طرف جاتی ہے، شام میں پوری دنیا ایک طرف آتی ہے۔ جانے والوں سے پوچھو بھائی کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا کہ رزق کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، دو روٹی کے لیے۔ اور شام میں جب واپس آ رہے ہیں پوچھو روٹی ملی؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں پیسہ ملا، روٹی نہیں ملی۔ صبح سویرے جاتے ہیں نماز چھوڑ کر، اللہ کو ناراض کر کے، اٹھتے ہی اللہ کی مخالفت، نماز چھوڑنا، نماز پڑھنا جیسے فرض ہے، نماز چھوڑنا حرام ہے۔ اور فرض نماز چھوڑ کر گیا بندہ تو ہاتھ میں کون سا جھنڈا ہے؟ شیطان کا، رحمان کا نماز چھوڑ کر گیا ہے، اللہ کی مخالفت کر کے گیا ہے، اللہ کے حکم کو توڑ کر گیا ہے، یہ مجرم بندہ ہے۔ اب یہ آگے بڑھتا ہے، کچھ پیسے تو اس کے ہاتھ لگ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسے دل کا چین سکون نہیں دیتے۔ پیسہ مطلوب ہے یا سکون مقصود ہے؟ چھلکا ہونا، اندر کا مغز ہونا، موز کا چھلکا ہونا یا اندر کا مغز ہونا؟ یہ سونا یا چاندی، یہ اسباب راحت، فرمائے کہ یہ چھلکا ہے، راحت کہاں سے دیں گے؟ اللہ دیں گے۔ اسباب راحت میں راحت نہیں ہے۔ ایئر کنڈیشن کمرہ ہے ماشاءاللہ، نرم نرم گدے، بہت عالی شان محل، باڈی گارڈ کھڑے ہوئے ہیں، محافظین کھڑے ہوئے ہیں اس کی رکشا کے لیے۔
اس کی حفاظت کے لیے. کروٹیں بدل رہا ہے، نیند نہیں آ رہی. راحت کے تمام اسباب ہیں، لیکن راحت ندارت راحت نہیں ہے. راحت سکون کون دیں گے؟ راحت کے اسباب سے جسم کو تو راحت پہنچ جائے گی، لیکن دل کا چین سکون یہ اللہ دیں گے. آدمی ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، غمزدہ رہتا ہے. حالانکہ سب کچھ ہے، کروڑ پتی ہے، لکھ پتی ہے، ملین بلین کا مالک ہے، لیکن فرمایا کہ بے چین رہتا ہے، ہمیشہ ٹینشن کے ساتھ رہتا ہے، غصے کے ساتھ رہتا ہے. یہ کیوں ہے؟ اللہ نے دل کا چین سکون کھینچ لیا. اس نے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے ختم کر دیا، تو اللہ نے بھی دل کا چین سکون ختم کر لیا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا اطمینان اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے. دلوں کا اطمینان کہاں ہے؟ اسی میں، اسباب راحت میں، بڑی بڑی عالیشان کمروں میں، بنگلوں میں. دلوں کا اطمینان اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا اطمینان تو اللہ کس میں رکھا ہے؟ اللہ کی یاد میں رکھا ہے. حضرات صحابہ جنگ کے میدان میں سوتے تھے. اب ہمارا حال کیا؟ دین کی مجلسوں میں نیند آتی ہے. کہاں سوتے تھے حضرات صحابہ؟ ارے جنگ کا میدان، چاروں طرف تلوار چل رہی ہے، چاروں طرف تلواریں چل رہی ہیں، ہر ایک اپنی جان کی فکر میں ہے. لیکن صحابہ ماشاءاللہ کبھی کبھار جنگ کے میدان میں بھی سو جاتے تھے. گھوڑے پر سواری پر بیٹھ کر ان کی تلوار بھی نیچے گر جاتی ہے، اونگتے تھے. تو پھر فرمایا ماشاءاللہ جنگ کے میدان میں اگر کسی کو نیند آ رہی ہے تو یہ کمال کی بات ہے، بہادری کی بات ہے، شجاعت کی بات. اب دین کی مجلسوں میں نیند آ رہے گا تو کیا سمجھنا؟ بہادر ہمیں. اتنا چین سکون راحت اللہ نے انہیں دے رکھا تھا کہ دشمن سامنے ہے، موت سامنے ہے، لیکن دل مطمئن ہے. آدمی کا دل مطمئن ہوتا ہے تبھی آدمی جو ہے سکون سے جی پائے گا. ورنہ اگر دل میں ٹینشن ہے تو پورا جسم ٹینشن ہے. کسے مارنا، کسے توڑنا، کسے کیا کرنا، جی کب کسے کیا کر لے گا معلوم نہیں. جیسے شرابی آدمی شراب پی کر پتہ نہیں کہاں لڑک جائے گا، کہاں کس کو مارے گا پتہ نہیں ہوتا. ایسے ہی دنیا کا نشہ اتنا چڑھ گیا ہے کہ اب دلوں کا چین سکون ختم ہو کر اب ظلم ہو رہا ہے. انسان ایک دوسرے پر ظلم کرتا، گھر کے اندر چین سکون ختم، لڑائیاں جھگڑے. ہمارے فاروق بھائی کہتے رہتے ہیں کہ بھئی حضرت کہتے ہیں دلندراگی آ گئی حضرت ہمارے گھر میں دلندراگی. ابھی دلندراگی کہاں سے آتی ہے؟ ہم نے بلایا ہے یا وہ خود بخود چل کر پیدل آ گئے؟ گھروں کا ہمارا حال کیا ہے؟ گھروں کے اندر رہنے والی عورتوں کا حال کیا ہے اور بچوں کا حال کیا ہے؟ ایک ہے خود دیندار بننا اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی عورتوں کو دیندار بنانا اور اپنے بچوں کی تعلق سے بھی فکر کرنا. ان تینوں طبقوں میں دین لانا یہ دعوت سے چاہا جا رہا ہے. صرف میں نمازی بن جاؤں، میں روزے رکھ لوں، میں حج کر لوں، میں اللہ کے راستے میں چلے جاؤں، میں اچھا بن جاؤں، میری جنت بن جائے اور میری بیوی گھر کے کام کاج کے لیے ہے، میرے بچے کچھ بھی کر لے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. میرے دوستوں پھر تو ہوگا ہم چلے جائیں گے تو ہمارا دین بھی رخصت ہو جائے گا. سن رہے بھائی؟ سونے والوں کو جگاؤ. ایک بوڑھا آدمی قرآن پڑھ رہا تھا گھر کے باہر. راستے میں چلنے پھرنے والوں نے کہا کہ بڑے میاں آپ گھر کے اندر قرآن پڑھیے، یہ باہر روڈ پر آپ پڑھ رہے ہیں، آنے جانے والے تکلیف ہوگی اور پھر پریشانی ہوگی، آپ گھر کے اندر قرآن پڑھیے نا، یا شور ہنگامہ ہے باہر. تو بڑے میاں نے کہا کہ میں قرآن گھر ہی میں پڑھنا شروع کیا تھا، لیکن پوترے نواسے نے ٹی وی آن کر دیا اور گانے بجانے، انہوں نے گھر کے اندر گانے بجانے کے آلات شروع کر دیے. اور میں نے کہا کہ بیٹا میں قرآن پڑھ رہا ہوں.
تو بچوں نے کہا کہ آپ کو اگر پریشانی ہو رہی ہے تو باہر جا کر قرآن پڑھ لیجیے، گھر میں مت پڑھیے۔ اگر میں اپنی صرف فکر کروں، میرے گھر کے اندر مستورات ہیں، میرے گھر کے اندر بچے ہیں، ان کے تعلق سے اگر میں فکر مند نہیں ہوا تو پھر میرے دوستو میرا دین تو گھر کے باہر ہے۔ ایک دن مجھے بھی اور میرے دین کو بھی گھر سے باہر نکال دیا جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ گھر کے اندر تعلیم شروع کرے۔ کیا شروع کرے؟ تعلیم، اللہ کے نبی کی باتیں، آخرت کے مذاکرے، قبر حشر کی باتیں، صحابہ کے واقعات۔ اس پر کیا ہوگا؟ بچوں کے اندر جذبے بنے گے، مستورات کے اندر فضیلتیں سن کر انہیں نماز کا شوق پیدا ہوگا، انہیں نماز کا شوق پیدا ہوگا، اللہ کے راستے میں جانے کا شوق پیدا ہوگا۔ آج حال یہ ہے کہ مستورات اگر دیندار ہیں تو مرد حضرات بے دین، مرد حضرات دیندار ہیں تو عورتیں بے دین، مرد عورت دونوں دیندار ہیں تو بچے ہاتھ سے نکلے ہوئے، یا بچے دیندار ہیں تو مرد عورتیں بے دین ہیں۔ ہمیں اس دعوت کے ذریعے سے ہر ایک کے اندر دینی جذبے پیدا کرنا، دینی مزاج پیدا کرنا، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت دینی بنانا۔ صرف اللہ کے راستے میں جانا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے راستے میں یہ سارے جذبے بنانا ہے، اور بنا کر گھر کے اندر اسے شروع کرنا ہے، تاکہ ہم دیندار بنے، ہمارا گھر مسجد کے ماحول میں، مسجد کے رنگ میں رنگ جائے، اور ہمارے گھروں کے اندر فرشتوں کا نزول ہو۔ آج ہمارے گھروں کے اندر کس کا نزول ہو رہا ہے؟ کون آ رہے ہیں؟ شیاطین۔ کون آ رہے ہیں؟ شیاطین۔ خالی گھر کو کون قبضہ کر لیتا ہے؟ ہم کہتے ہیں حضرت اس گھر کے اندر الو بیٹھ گیا، حضرت وہ گھر نحوست والا۔ کون سا گھر؟ نحوست والا، الو بیٹھ گیا۔ اب بتائیے الو کس گھر میں بیٹھتا ہے؟ ہمارا ایمان دیکھیے، عقیدہ، عقائد اگر ہمارے صحیح نہیں ہے تو ایمان کمزور ہے، ایمان کمزور ہے تو اعمال کمزور ہے۔ عقائد صحیح نہیں ہے تو مغفرت کے فیصلے نہیں ہوں گے، عقائد صحیح نہیں ہے تو جنت کے فیصلے نہیں ہوں گے۔ ایمان پر محنت نہیں ہوئی جس کی وجہ سے عقیدے کمزور۔ کون اللہ اس کے رسول کے نام پر ڈگڈگی بجا کر بلائے گا، اس کی طرف مجمع بھاگے گا، بھاگ رہا ہے۔ انہیں غلط ہے، انہیں صحیح ہے، اس کی بات حق ہے، سچ ہے، کیا ہے، ان تمام چیزوں کی طرف دیکھا نہیں جا رہا ہے، بس اللہ اس کے رسول کے نام پر ڈگڈگی بجا رہا ہے، اس کی طرف مجمع جا رہا ہے۔ اچھے ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہیں، بھئی کون سے ڈاکٹر کو، کہاں کس ڈاکٹر کے پاس علاج کرنا، ایرے غیرے خیر رتو کے پاس نہیں جاتے۔ ایک حکیم صاحب ہمیشہ قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے، ذرا سونے والے سنو، ہمیشہ قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے، رومال ڈال کو ایسا نگاہیں نیچے کر کے جاتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ حکیم صاحب کیا بات ہے، آپ کیوں شرماتے قبرستان کے پاس سے گزر رہے ہیں؟ تو حکیم صاحب نے کہا کہ قبرستان میں جتنے بھی مردے ہیں سب میرے پیشنٹ ہیں، میں نے ان کا علاج کروایا، اور علاج ایسے کیا کہ بیماری تو ختم نہیں ہوئی، قبرستان ان سے آباد ہو گیا۔ نیم حکیم خطرے جان، نیم حکیم خطرے جان۔ ڈاکٹری سیکھی نہیں، طب سیکھا نہیں، اور علاج کرنے بیٹھ گئے، اور پھر علاج کیا ہوا کہ بھئی لوگوں کی جانیں کھینچ۔ تو جو ڈگڈگی بجا کر بلا رہا ہے مجمع اس کی طرف جائے گا۔ کیوں جائے گا؟ اس لیے کہ حق کی تلاش، حق کے طالب نہیں ہے۔ الو بیٹھ گیا حضرت گھر میں، اس لیے گھر کے اندر نحوست آ گئی۔ نحوست گھر کے اندر کب آئے گی؟ نحوست کب آئے گی گھر کے اندر؟ گھر کے اندر اگر نمازیں زندہ ہو، گھر کے اندر تعلیم زندہ ہو، گھر کے اندر آخرت کے مذاکرے ہو، گھر کے اندر صحابہ کی سیرت پڑھی جا رہی ہو، اللہ کے نبی کی سیرت پڑھی جا رہی ہو، تو گھر کے اندر بنائے آئیں گے، گھر کے اندر نحوست آئے گی۔
جھوپڑ پٹی کا گھر ہوگا لیکن اللہ سکون سے بھر دیں گے اور اس گھر کو غم پروف بنا دیں گے. جیسے گھڑی ہوتی ہے گھڑی واٹر پروف، ایسے اللہ اس کے دل کو بھی غم پروف بنا دیں گے اور اس کے گھر کو بھی غم پروف بنا دیں گے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. جو ہمارے ایمان لاتے ہیں ہمارے اوپر اور اعمال صالحہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے وعدہ ہے فلنحيينه حیاتا طیبا، ہمیں ان کو بالطف زندگی دیں گے. کیسی زندگی بھائی؟ بالطف زندگی، عزت والی زندگی، راحت والی زندگی، سکون والی زندگی. اور اللہ اپنے وعدے میں سچے ہیں، پکے ہیں. اللہ اپنے وعدے میں جھوٹے نہیں ہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ سے بڑھ کر کون ہے سچا؟ گھر کے اندر اگر اللہ کے احکامات زندہ نہ ہو تو وہ گھر نحوست والا ہے. چاہے دنیا کے اسباب سے وہ گھر بھرا ہوا ہو، لیکن اللہ اس کے رسول اور سنتوں سے وہ گھر خالی ہے تو وہ گھر کیا ہے؟ وہ گھر فرمایا کہ وہ شیطان کا اڈا ہے. اب شیاطین بسیں گے گھر کے اندر تو آپس میں کیا ہوں گے؟ شیاطین کیا اندر کیا چیز ہیں آپس میں؟ لڑائی جھگڑا، ظلم، جلن، حسد. ارے ہے نہیں؟ سب سے پہلے حسد کس نے کیا؟ آسمان کا سب سے پہلا گناہ حسد ہے، زمین کا سب سے پہلا گناہ بھی حسد. حسد ہی کی وجہ سے شیطان کو نکال دیا گیا، ریجیکٹ کر دیا گیا، بھیج دیا گیا، لعنت کا طوق اس کے گلے کے اندر ڈال دیا گیا. کیوں؟ حسد کیا اس نے کہ مجھے اللہ نے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. آدم کو مٹی سے بنایا اور میں آگ سے ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں. میں اتنے سالوں سے اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں اور یہ ابھی آدم کو بنایا گیا اور ہمیں حکم ہو رہا ہے کہ آدم کے سامنے ہم سجدہ کریں. یہ کیسے ہوگا؟ اس نے حسد کیا اور حسد کی وجہ سے اللہ کے دربار سے نکال دیا. اور قابل نے حابل کو مارا. دنیا میں سب سے پہلا قتل دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابل حابل. قابل نے حابل کو مار دیا. لمبا قصہ ہے. قابل نے حابل کو مارا. اور کیوں مارا؟ اس لیے کہ قابل سمجھ رہا تھا کہ میری بیوی بدصورت، حابل کی بیوی خوبصورت. یہ کیسے ہوگا؟ جلن. شیاطین کے اندر آپس میں کیا ہے؟ جلن ہے، حسد ہے. اب اگر ہمارے گھروں کے اندر ہم نے فرشتوں کو جگہ نہیں دی، فرشتے کب آئیں گے؟ ارے بولو بھائی، فرشتے کب آئیں گے؟ فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی باتیں، اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، دعائیں. یہ فرمایا کہ یہ فرشتوں کی روحانی غذائیں ہیں. جہاں بھی دینی مجلس لگ جاتی ہے تو فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، چلو یہاں پر ہماری غذا. گھر کے اندر سنت کے بغیر ہم داخل ہو گئے، سلام کے بغیر ہم داخل ہو گئے اور ہم نے اپنی بیوی کو سلام نہیں کیا، گھر کے اندر سلام نہیں کیا، تو پھر ساتھ میں کون آ گئے؟ شیاطین بھی آ گئے. دسترخوان پر بیٹھے بغیر سنت کے کھا رہے ہیں، بغیر دعا کے کھا رہے ہیں، تو ہمارے کھانے میں کون شریک ہو گیا؟ شیطان شریک ہو گیا. اب گھر کے اندر بے برکتی. گھر کے اندر کیا ہے؟ بے برکتی. بیوی بھی کما رہی ہے، بچے بھی کما رہے ہیں، میں بھی کما رہا ہوں، مرد بھی کما رہا ہے، بیوی بھی کما رہی ہے، بچے بھی کما رہے ہیں. اس کے باوجود بے برکتی گھر کے اندر. یہ بے برکتی کہاں سے آئی ہے؟ آپ نے اللہ کو ناراض کیا، آپ نے اللہ کے نبی کو ناراض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ گھر کے اندر بے برکتی لا دی. نحوست میرے دوستو زمانے میں نہیں ہے. نحوست میرے دوستو کسی گھر میں نہیں ہے. نحوست کسی سواری میں نہیں ہے. نحوست تو میرے اعمال میں ہے، میرے اعضاء سے صادر ہونے والے اعمال سے، میرے اعضاء سے صادر ہونے والے اعمال سے. ایک بہت بڑا بادشاہ تھا نوشیرو. بہت بڑا بادشاہ، منصف عادل بادشاہ گزرا ہے. وہ شکار پر گیا. کہاں گیا؟ شکار پر.
جب شکار پر گیا تو راستہ گم ہو گیا، ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہو۔ تو ایک دیہاتی، اسے پتہ نہیں کہ بادشاہ ہے، ایک عام مہمان سمجھ کر اپنے گھر کے اندر، جھوپڑ پٹی تھی اس بیابان میں، صحرا میں، لے گیا اور لے جا کر ایک انار کا جوس پلایا۔ کیا پلایا؟ انار کا جوس، مزیدار، بہت ہی مزیدار۔ تو بادشاہ پہلی مرتبہ اس طرح مزے کا انار کا جوس پیا تھا۔ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں لیکن آج تک اس طرح کا مزے کا جوس میں نے پیا نہیں۔ اور دل میں اس نے خیال کیا کہ اس دیہاتی کا جو انار کا باغ ہے اس پر مجھے قبضہ جمانا ہے، اس پر مجھے قبضہ جمانا ہے، اسے اپنے مملکت میں لے لینا ہے، اپنے گرفت میں لے لینا ہے۔ دیہاتی ہو کر اس کے پاس اتنا بہت ہی مزیدار، بڑا اونچا وسیع باغ اور ایسے لذیذ، ماشاءاللہ خوبصورت لذیذ جو ہے وہ جوس، آج تک بادشاہ ہو کر میں نے پیا نہیں ہے، اور یہ دیہاتی کے پاس ہے۔ دل کے اندر خیال اس کا بگڑ گیا، دل کے اندر اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ اب مجھے قبضہ کرنا ہے۔ ظلم کی اس نے نیت، اس نے کہا دیہاتی سے کہ بھئی ایک اور پیالہ پلا دو۔ کیا پلا دو؟ ایک اور پیالہ پلا دو۔ تو وہ گیا، لے آیا جوس بنا کر۔ تو دوسری مرتبہ جب اس نے پیا تو اس کے اندر اتنا مزہ نہیں، پہلے جیسا مزہ نہیں، پہلے جیسا مزہ نہیں ہے۔ اب بادشاہ نے کہا کہ بھئی کیا بات ہے، یہ کون سے درخت کا انار کا جوس آپ نے نچوڑ کے لایا ہے، بنا کے لایا ہے، یہ تو مزہ ہی نہیں ہے پہلے جیسا۔ تو دیہاتی اللہ والا تھا، اور دیہاتی کو پتہ نہیں کہ بادشاہ ہے، اور اس نے کیا سوچا ہے۔ دیہاتی نے کہا لگتا ہے کہ اس ملک کے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ دل میں اس نے ظلم کی نیت کی، تو اس کا اثر کہاں پڑا؟ درخت پر، درخت کے پھل پر، درخت پر پڑا، درخت کے پھل پر پڑا۔ وہی جوس کا پیالہ ہے، انار وہی ہے، لیکن مزہ بدل گیا۔ کیوں بدل گیا؟ نیت بگڑ گئی۔ اب اس نے سوچا دل میں کہ بھئی اس نے تو مجھ پر احسان کیا ہے، اور احسان کا بدلہ احسان ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، میں نے تو ظلم کی نیت کی ہے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ بادشاہ نے دل میں خیال کیا کہ اب وہ جو میں نے سوچا تھا اس سے مجھے توبہ کر لینا چاہیے، اس سے مجھے باز آ جانا چاہیے کہ میں اس کے باغ پر قبضہ نہیں کروں۔ ایک تیسرا پیالہ جوس کا منگوایا، تو تیسرا پیالہ منگوایا تو ماشاءاللہ پہلے سے بھی زیادہ مزیدار تھا، اس کے اندر پہلے سے بھی زیادہ لذت تھی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کون سے درخت کا آپ نے جو ہے انار کا جوس لایا ہے؟ تو دیہاتی نے کہا کہ اسی درخت کا۔ پھر پوچھا کہ کیا بات ہے کہ اس کے اندر تو بہت مزہ ہے؟ تو دیہاتی کہہ رہا ہے کہ لگتا ہے کہ اس ملک کے بادشاہ نے جو غلط ارادہ کیا ہے اس غلط ارادے سے باز آ گیا ہے، غلط ارادے سے اس نے توبہ کر لیا۔ بیچارے دیہاتی کو معلوم نہیں کہ بادشاہ ہے، اور بادشاہ دل میں ظلم سوچ رہا ہے، اور پھر اس پر توبہ بھی کر لیا۔ اب اس کے غلط ارادے پر، غلط نیت پر اس کا اثر کہاں پڑ رہا ہے؟ پھل پر پڑ رہا ہے، درخت پر پڑ رہا ہے۔ تو میرے دوستو بتائیے، دلوں کے اندر جو ہم غلط سوچتے ہیں، دلوں کے اندر، دماغوں کے اندر جو ہم غلط سوچتے ہیں، ان غلطیوں کا اثر کہاں پڑے گا؟ بے جان چیزوں پر جب پڑے گا تو جاندار چیزوں پر نہیں پڑے گا۔ بھائی سوچ رہا ہے کہ اس کے مال کو میں کیسے ہڑپوں، بہنیں سوچ رہی ہیں کہ بھائیوں کے مال کو ہم کیسے لے لیں، بھائی سوچ رہے ہیں کہ بہنوں کے مال کو ہم کیسے دبا دیں، بچے سوچ رہے ہیں کہ بوڑھے ماں باپ کب مر جائیں گے، ہم جو ہے ان کا مال کیسے کب جو ہے ہم قبضہ کریں گے۔ دینے کا مزاج نہیں ہے، لینے کا مزاج۔ حقوق طلب کر رہے ہیں، حقوق ادا کرنے کے جذبے نہیں ہیں۔ ہمیں تو حقوق ادا کرنا ہے، جیسے حضرت مولانا نے کل بات آپ نے بتائی کہ بھئی حقوق ہم نے اگر ادا نہیں کیا تو قیامت سے پکڑے جائیں گے۔ اگر حقوق ہمیں لینے ہیں، دوسروں کے ذمے ہمارے حقوق ہیں، انہوں نے ادا نہیں کیا، قرض
میرے سے کسی نے لے لیا، اس نے مجھے قرض نہیں دیا، میری چیز کسی نے لے لی، وہ چیز مجھے واپس نہیں کی، تو کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھ نہیں ہوگی کہ فلاں شخص نے آپ سے جو ہے قرضہ لیا تھا، آپ کو ادا کیوں نہیں کیا، فلاں شخص نے آپ سے پیسہ لیا تھا، ادا کیوں نہیں کیا، چیزیں لے لی تھی، ادا کیوں نہیں کیا۔ یہ مجھ سے سوال نہیں ہوگا، لیکن مجھ سے یہ ضرور سوال ہوگا کہ میرے ذمے جو حقوق ہیں ان کو ادا کیا نہیں کیا۔ میں نے کسی سے پیسہ لے لیا تھا، ان پیسوں کو میں نے ادا کیا، لوٹایا نہیں لوٹایا۔ میں نے فلاں کی چیز لے لی تھی، زمین لے لی تھی، گھر لے لیا تھا، ان کو واپس کیا نہیں کیا، یہ مجھ سے جو ہے پوچھا جائے گا۔ آج دین نہ ہونے کی بنیاد پر، اللہ اس کے رسول کے احکامات نہ ہونے کی بنیاد پر، آخرت کا ڈر نہ ہونے کی بنیاد پر، میرے دوستو کیا ہو رہا ہے؟ حیوانیت میرے دوستو، انسانیت شرما رہی ہے، اور حیوانیت یہ ننگا ناچ کر رہی ہے۔ ہمارے اندر انسانیت بھی ہے، حیوانیت بھی ہے۔ اگر اللہ کے دین پر چلیں گے تو انسانیت سے نکل کر میرے دوستو فرشتوں کے صفات اس کے اندر آئیں گے، اور اگر بندہ جو ہے دین کو خیرباد کر دیتا ہے، اللہ اس کے رسول کو بھول جاتا ہے، تو اس کے اندر کا جانور پنا ابھرتا ہے، اس کے اندر کا جانور پنا ابھرتا ہے۔ ان کے اندر حسد ہے، ان کے اندر فرمایا کہ یہ اون کی طرح ہے جس دل میں حسد ہو۔ بچھو ڈنگ مارتا ہے، اور ڈنگ مارنے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اسی طرح بعض لوگ دوسروں کے کام کو خراب کرتے ہیں، اور دوسروں کے کام کو خراب کر کر خوش ہوتے ہیں۔ ان کے اندر کون سا زہر ہے؟ بچھوؤں کے اندر جو زہر ہے وہ زہر ان کے اندر ہے۔ سام ڈستا ہے، اور ڈس کر اسے کوئی فائدہ نہیں ڈسنے سے، لیکن ڈسنے کی وجہ سے انسان مر جاتا ہے۔ اسی طرح بعض ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کو ڈستے رہتے ہیں، کڑوی کسیلی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور پھر ایسے کام کرتے ہیں کہ دوسروں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، اور پھر دیکھ کر وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے دین پر نہیں چلیں گے، اللہ کے دین کو اپنی زندگی کے اندر نہیں بچائیں گے، اللہ کے نبی کے صفات اپنے اندر نہیں لائیں گے، تو پھر یہ فرمائے کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ چلتا پھرتا حیوان ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ دیکھو انسان، یہ دل ہے، لیکن دل رہ کر بھی یہ بے دل ہے، یہ دل رہ کر بھی سنگ دل ہے، اس دل میں اللہ نہیں ہے، یہ دل کارپوریشن کی ٹوٹی ہے، اس کے اندر ہر چیز کی محبت ہے، نہیں ہے تو اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا۔ ان کے پاس آنکھیں ہیں، ان آنکھوں سے غلط نظر کرتے ہیں، ان آنکھوں سے اللہ کی قدرت کا مطالعہ نہیں کرتے، قدرت کی کتاب کو نہیں پڑھتے، ان آنکھوں سے یہ غلط نظری کرتے ہیں، غلط نظر کرتے ہیں، اور پھر جو ہے اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں۔ ان کانوں سے اللہ کی توحید کے نغمے نہیں سنتے، یہ فحش اور پھر جو ہے گانے بجانے کی چیزیں سنتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا دل میلا ہو جاتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، اللہ فرما رہے ہیں یہ تو جانور ہے، جانور سے بھی بدتر ہے، جانور ہیں، جانور سے بھی بدتر ہے۔ انسان جب بگڑ جاتا ہے تو جانور سے بھی بدتر بگڑ جاتا ہے، اور بنتا ہے تو فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ ارے بھئی کہاں سب نکل رہے ہیں؟ بیٹھ جائے بھئی اپنی جگہ، جانے والوں کو بٹھا دیں، ذرا قریب آ جائیں، تھوڑا سا آ جائیں، قریب آ جائیں، تھوڑا سا قریب آ جائیں، جانے والوں کو جانے مت دیں۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے رہیں گے تو بات پھر کیسے مکمل ہوگی؟ اتنی بڑی محنت ہوئی ہے ماشاءاللہ، کتنے لوگوں نے محنتیں کی ہیں، کتنے لوگوں کی دن رات ایک ہو کر ماشاءاللہ قربانی انہوں نے دی، جس کی بنیاد پر یہ سارا شامیانہ پنڈال اور پھر یہ سارا منظر ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم بیٹھ کر بات بھی نہ سنیں اور سوتے ہوئے سنیں، اور پھر درمیانی بیان سے اڑ جائیں، ادھر ادھر چلتے پھرتے رہیں، تو پھر اچھی بات نہیں ہے نا۔ یہ اٹھنے والوں کو بٹھا لیں، پیار محبت سے بٹھا لیں۔ تو میرے دوستوں، ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی جس گھر کے اندر الو بیٹھ گیا وہ گھر نحوست والا ہوگا، حالانکہ وہ گھر نحوست والا ہے جس میں اللہ اس کے رسول کے مذاکرے نہیں ہیں، دین کی باتیں نہیں ہیں، نمازیں نہیں ہیں، ذکر نہیں ہے اللہ کا، اللہ کی یاد نہیں ہے،
صحابہ کے واقعات اس گھر کے اندر پڑے نہیں جا رہے ہیں۔ الو تنہا پسند کرتا، کیا پسند؟ تنہا پسند، اسے تنہائی پسند ہے، دیکھتا رہتا ہے۔ جو گھر پہلے سے خالی ہو وہاں جا کر بیٹھتا ہو، جو گھر آباد ہے وہاں نہیں بیٹھتا، جو گھر پہلے سے خالی ہے وہاں جا کر الو بیٹھتا ہے، بسیرا کرتا ہے۔ اب ہمارے دماغوں میں کیا ہے کہ بھئی الو بیٹھ گیا ہے گھر کے اندر تو پھر وہ گھر نحوست والا ہو گیا۔ حالانکہ نحوست والا گھر کون سا؟ جس میں نمازیں نہ پڑھی جا رہی ہو، اللہ اس کے رسول کے مذاکرے نہ ہو، دین کی باتیں نہ ہو، مرنے کے بعد کی زندگی کے تذکرے نہ ہو۔ اور کیا سمجھتی؟ صبح سویرے حضرت کسی کو دیکھ لیا، آج کا دن پورا کا پورا نحوست والا حضرت، صبح ہی پتہ نہیں کسے دیکھے ہم، صبح سویرے کس کو دیکھ لیا معلوم نہیں، آج نحوست والا دن ہے۔ سوچ دیکھیے، ہمارے عقیدے دیکھیے، لا عدوہ، بیماری خود بخود نہیں پھیلتی، اللہ کے چاہنے سے پھیلتی ہے۔ اللہ چاہیں گے تو پھیلے گی، اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں پھیلے گی۔ کیسے کیسے لوگ کینسر کے مریض رہتے ہیں اور بہت سارے ان کے رشتہ دار دور دور رہتے ہیں کہ بھئی ان کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے، لیکن کئی لوگ ایسے خدمت کرتے ہیں ان لوگوں کی، کئی سال خدمت کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں لیکن ان کو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کرونا میں کتنے لوگ ماشاءاللہ خدمت کیے، غسل دیے اور پھر نماز جنازہ پڑھائے، ماشاءاللہ کفن کا کپڑا دیے اور ان کی خدمت کیے۔ بہت سارے لوگ ان سے دور بھاگ گئے تھے بھئی کہیں بیماری نہ لگ جائے، اور بہت سارے لوگ ان کے ساتھ لگے رہے لیکن اللہ نے انہیں کوئی بیماری نہیں آئی۔ سب کچھ کرنے والی ذات سب کچھ کے بغیر اللہ کی ہے۔ اللہ چاہیں گے تو ہوگا، اللہ نہیں چاہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ لا عدوہ، بیماری نہیں پھیلے گی خود بخود۔ ایک اون، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، ایک اون، کھجلی والا اون جس کے جسم میں خارش ہو گئی تھی، بیماری آ گئی تھی، وہ اون دوسرے اونٹوں میں مل گیا جس کی وجہ سے دوسرے اونٹ بھی کیا ہو گئے، دوسرے اونٹ بھی خارش زدہ ہو گئے، ان کو بھی جو ہے بیماری لگ گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من اجرب الاول، پہلے اونٹ کو بیماری کس نے کیا؟ پہلے اونٹ کے اندر بیماری کہاں سے آئی؟ خود بخود آ گئی؟ تو جو ذات پہلے اونٹ کو بیماری دیا ہے وہی ذات دوسرے اونٹوں میں بھی بیماری دیا ہے، یہ نہیں کہ لگنے کی وجہ سے ہو گیا ہے۔ آج کہتے ہیں نا، ہم سوچتے نہیں، گھر کے اندر حضرت ایک کو بیماری آ گئی، سردی کھانسی بخار نزلہ، ماشاءاللہ سب کو یہ بیماری آ گئی، بچے بھی بیمار، بیوی بھی بیمار، سب بیمار، ایک دوسرے کو پھیلتے حضرت۔ لا عدوہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بیماری خود سے نہیں پھیلتی۔ ولا طیرۃ، بدشگونی نہیں ہے اسلام کے اندر، بدشگونی۔ صبح سویرے کسی کو دیکھ لیا، اس لیے نحوست والا دن حضرت ہے۔ نماز نہ پڑھنے پر نحوست، ذکر نہ کرے تو نحوست، قرآن کی تلاوت نہ کرے تو نحوست، کسی کو دیکھنے پر کیا نحوست کی بات۔ ایک بادشاہ سیر کے لیے نکلا، اس کے ساتھ ایک نجومی بھی تھا، نجومی۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آج آپ کا دن نحوست والا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا بات، کیوں؟ کہا کہ آپ نے آج کے دن فلاں شخص کو دیکھ لیے صبح ہی اٹھتے اس لیے نحوست کا دن ہے۔ اب اس شخص کو بادشاہ نے بلایا، جس کو دیکھا تھا صبح سویرے، اس شخص کو بادشاہ نے بلایا اور بلا کر جو ہے 25 جوتے لگوائے۔ کہتے 25 جوتے، کئی کتو بادشاہ صبح سویرے اٹھتے ہی اسے دیکھ لیا گیا۔ اب بیچارہ دیہاتی آدمی 25 جوتے کھا لیا۔ اس کے بعد اس نے پوچھا بادشاہ سلامت، جان کی سلامت ہے تو میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں۔ تو بادشاہ نے پوچھو، تو کہا صبح سویرے میں نے تم کو دیکھا 25 جوتے کھا لیا، صبح سویرے اٹھتے ہی میں نے تم کو دیکھا 25 جوتے میں کھا لیا، تمہیں مجھے سب سے پہلے صبح سویرے دیکھے 25 جوتے تمہیں مار دیے، مجھے مار دیے۔ اب یہ بتاؤ کون منحوس، کون مسعود، کون نحوست والا شخص، کون سعادت مند والا آدمی، سعادت مند آدمی؟ میں نے آپ کو دیکھا 25 جوتے کھا لیا، تم نے مجھے دیکھا 25 جوتے مجھے مار دیے۔ نحوست والا شخص کون؟ میں کی تم۔
تو کسی کے صبح سویرے اٹھ کر دیکھنے سے نحوست والا دن نہیں ہوگا. اٹھتے ہی سامنے سے بلی نکل گئی، سمجھتے ہیں ارے بلی نکل گئی، اب ہمارا کام نہیں ہوگا، آج کا کام ہمارا ٹھپ ہے، آج دکان نہیں چلے گا. ہتھیلی میں کھجلی ہوئی تو کیا کہ پیسہ ملتا گئے، دولت ملتے گئے. ہاں، ہتھیلے میں بائیں ہاتھ کی یا دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں کھجلی ہوئی تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ بھئی پیسہ ملے گا، خزانہ ملے گا. واہ بھائی، کیسے کیسے عقائد ہیں، کیسے کیسے جی ہمارے ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. اللہ معاف فرمائے. کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے والی ذات وہ ایک اللہ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اگر اللہ چاہتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں سے زمزم کا پانی نکال دیتے ہیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیتے ہیں. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ذلیل کرنے پر آتے ہیں تو نمرود کو اس کی کرسی پر بٹھا کر اس کے سر پر جوتے لگواتے ہیں. نمرود کون؟ ایک عرب جماعت آئی تھی. امرود کا تو کیا؟ جام. امرود فصیح اردو میں جام کو کہتے ہیں. تو امرود وہ جام کھائے انہوں عرب جماعت. انہوں نے پوچھا اسے کیا بولتے ہیں اردو میں؟ تو کہا کہ امرود. اب وہ امرود لینے کے لیے بازار میں جا کر انہیں امرود بولنے نہیں آیا، تو جا کر بول رہے ہیں نمرود دیو نمرود دیو نمرود دیو کرو. نمرود کون؟ جس نے ساری دنیا پر حکومت کی تھی. 4 بادشاہ ایسے ہیں جنہوں نے سارے ورلڈ پر، ساری دنیا پر حکومت کی. اس میں سے ایک نمرود بھی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام، ذوالقرنین، یہ 2 مسلمان اور دو بے ایمان، نمرود اور بخت نصر، یہ 2 بے ایمان جنہوں نے ساری دنیا پر حکومت کی. اور 2 ایمان والے حضرت سلیمان علیہ السلام، نبی پیغمبر، اور ذوالقرنین، سکندر ذوالقرنین. 4 آدمیوں نے ساری دنیا پر حکومت کی. تو نمرود خدائی کا دعویٰ کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دماغ کے اندر ایک لنگڑا مچھر گھسا دیا، اور وہ مچھر کاٹتا رہا، اس کا بھیجا کھاتا رہا، اور اسے پریشانی ہوتی تھی. اور وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا کہ میرے سر پر جوتے برساؤ. پہلے تو اس کے خادمین مالش کرتے تھے، سر کو دباتے تھے. سر کو دبانے پر اندر مچھر خاموش رہ جاتا تھا، بیٹھ جاتا تھا، پریشان نہیں کر رہا. اور جب مالش سے ہاتھ اٹھا دیتے تو وہ جو ہے اپنا کام شروع کرتا. مالش ہوئی پہلے، اس کے بعد پھر مکے مارے گئے، ادھر سے ایک مکہ ادھر سے ایک مکہ سر پر، تو پھر مچھر خاموش رہتا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک شخص نے دیکھا کہ مچھر بہت ستا رہا ہے ہمارے آقا کو. اس نے ایک ایسا ضرب لگایا جس کی وجہ سے اس کا سر کھل گیا، اور اندر کا جو مچھر تھا وہ تگڑا ہو کر باہر آ گیا. کرسی پر بیٹھا ہے، شاہی کرسی پر بٹھا کر جب ذلیل کرنے پر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ عزت دینا نہیں چاہتے تو کرسی پر بٹھا کر جوتے لگواتے ہیں. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نوازنے پر آتے ہیں تو جیل خانے سے نکال کر کہاں پہنچا دیتے ہیں؟ مصر کا بادشاہ بنا دیتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت کس کے لیے ہے؟ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے. اور اللہ اس کے رسول کے احکامات اور ان کی سنتوں کو ادا کرنے سے اللہ عزت دیتے ہیں. آسمانوں سے عزت آتی ہے. فرشتوں کو بلا کر اللہ فرماتے ہیں مجھے فلاں بندہ پسند ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. اور یہ محبتیں فرشتوں سے ہوتے ہوئے انسانوں کے درمیان میں اور انسانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں. انسان بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ جانور کے دل میں بھی اس کی محبت آ جاتی ہے. جانور بھی اس سے محبت کرتے ہیں. قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مہدی کا جو زمانہ ہوگا، عدل اور انصاف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مہدی ساری دنیا کو بھر دیں گے. اور عدل اور انصاف کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے اندر کے کھوٹ کو، دلوں کے اندر کی بے چینی کو ختم کر دیں گے. یہاں تک کہ شیر سامنے آئے گا اور شیر کے سامنے بچہ کھیلے گا، اور شیر سے بچہ کھیلے گا، شیر کچھ نہیں کرے گا. سانپ سے کھیلے گا، سانپ کچھ نہیں کرے گا. ان کے اندر جو حیوانیت ہے اللہ تعالیٰ اسے
وہ جو کاٹنے مارنے توڑنے کی جو چیز ہے اسے ختم کر دیں گے عدل اور انصاف اور نیک اعمال کی برکت سے. اور ان ایام میں برکتیں اتنی ہوگی کہ سونے چاندی زمین اگلے گی اور لوگ سونے چاندی کے پاس سے گزریں گے، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا اور کہے گا ارے بھائی اسی مال کی وجہ سے میں نے اپنی رشتہ داری ختم کر لی، اسی مال کی وجہ سے میں نے فلاں کو مار دیا، اب دیکھو کتنا سونا چاندی پڑا ہوا ہے، کوئی لینے والا نہیں. زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، لینے والے نہیں ہوں گے. یہ نیک اعمال کی برکتیں ہیں. ایک انار ہم کہتے ہیں ایک انار 100 بیمار. اس زمانے میں ایک انار پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا، ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا. برکتیں ہیں، نیک اعمال کی برکتیں ہیں، نیک اعمال کی برکتیں ہیں. میرے دوستو، اللہ پالنے پر آتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پال کے دکھاتے ہیں. فرعون، نجومیوں نے کہا تھا فرعون کو کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، تیرے تخت اور تاج کو تہس نہس کر دے گا. اور اس ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے فرعون 70,000 بچوں کو شہید کر دیتا ہے. اب اللہ حضرت موسیٰ کو لانا ہے، لا کے رکھیں. حضرت موسیٰ پیدا ہوئے، کوئی روکنے والا نہیں. اب ماں پریشان ہو گئی حضرت موسیٰ کو لے کر، بھئی یہ بچے کو ہم کہاں رکھیں، کیسے حفاظت کیے. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِذَا خِفْتِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. اس بچے کے تعلق سے ڈرنا نہیں، خوف نہیں کھانا. اس بچے کو ایک کام کرو، صندوق میں رکھو، پانی میں ڈال دو. اب صندوق میں رکھ کر پانی میں ڈالیں گے تو بچہ بچے گا؟ صندوق میں رکھا جائے گا تو سانس کہاں سے لے گا؟ اور پانی میں صندوق ڈال دے لوہے کا تو پانی میں تو ڈوب جائے گا وہ صندوق. ہر طریقے سے خطرہ ہی خطرہ ہے. عقل کچھ کہہ رہی ہے، اللہ کا حکم کچھ کہہ رہا ہے. عقل کیا کہتی ہے؟ 5 وقت نماز کو جاؤں گا تو پھر میرا دکان 5 وقت بند رہے گا تو پھر دکان کیسے چلے گا؟ عقل یہ کہتی ہے. اور اللہ کا حکم کیا کہتا ہے؟ کہ نماز پڑھو، نماز سے ہم تمہیں روزی دیں گے. لا نسألک رزقا نحن نرزقکم، ہم تمہیں روزی دیں گے، تمہاری ضرورتیں ہم پوری کریں گے، تمہاری ضرورتیں سلوٹوں میں پوری کر دیں گے. ایک آدمی کو 1 لاکھ روپے تنخواہ مل رہی ہے لیکن اس کی ضروریات کتنے ہیں؟ 2 لاکھ کی ہے. تو یہ فقیر شاہ ولی ہے، یہ فقیر ہے. 1 لاکھ روپے ماہانہ مل رہا ہے لیکن اس کی ضرورتیں 2 لاکھ کی ہیں. ایک بندہ وہ ہے جسے 10,000 ماہانہ مل رہا ہے اور اس کی ضرورتیں 5,000 روپے میں اللہ پوری کر رہا ہے. کون کامیاب ہے؟ 1 لاکھ روپے والا 1 لاکھ روپے والا یا 10,000 روپے والا؟ اللہ برکتیں دے دیں گے اور اللہ کی طرف سے وعدہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں پریشان ہو رہی تھی. اللہ نے فرمایا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، ڈرنا نہیں، خوف نہیں کھانا. بے ڈر ہو کر بے جھجک تم اپنے اس بچے کو صندوق میں رکھ کر پانی میں ڈالو. اب وہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام جس میں ہے سیدھے کہاں گیا ہو؟ ارے کہاں گیا؟ سیدھے حضرت موسیٰ علیہ السلام جس صندوق میں ہے وہ صندوق سیدھے فرعون کے محل میں گیا. اللہ چاہتے تو ادھر ادھر بھی پہنچا سکتے تھے. جہاں سے قتل کے وارنٹ چل رہے ہیں، پکڑنے کے، حضرت موسیٰ کو ختم کرنے کے مشورے چل رہے ہیں، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ کو لے گئے. اور آسیہ کے دل کے اندر، فرعون کی بیوی آسیہ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی اور اس بچے کو لے جا کر فرعون کے پاس جا کر دکھا کر کہہ رہی ہے دیکھو یہ بچہ ہے، قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کا ٹھنڈک ہے. فرعون نے کہا یہ تیری آنکھوں کا ٹھنڈک تو ہو سکتا ہے، میری آنکھوں کا ٹھنڈک نہیں بنے گا. علماء نے لکھا ہے اگر اس وقت فرعون کی زبان سے یہ جملہ نکل جاتا ہاں یہ بچہ میری بھی آنکھوں کا ٹھنڈک ہے، ہو سکے اس کلمہ خیر کے بنیاد پر اللہ فرعون کو بھی ایمان سے نوازا. وقت کی بات ہوتی ہے، اس لیے تشکیل کے موقع پر کہا جاتا ہے بھئی نام لکھاؤ. تمہارے نام لکھانے اور جذبہ، تمہارے جذبوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سہولتیں پیدا کر دیں گے، جانے کے راستے ہموار کر دیں گے. لیکن شیطان دباتا ہے.
شیطان ہمارے اس نیت کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے اور اس موقع پر بندہ جب کھڑے ہو کر کہہ دیتا ہے میں بھی تیار ہوں اللہ کے راستے میں، تو قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور اللہ اسے قبول کر لیتے ہیں. لیکن اس وقت ہم اٹھتے نہیں ہیں نا. فرعون اگر اس موقع پر کہہ دیتا ہاں یہ بچہ میری بھی آنکھوں کا ٹھنڈک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرعون کو بھی ایمان سے نواز دے. لیکن اس نے کہا کہ تیری آنکھوں کا ٹھنڈک ہے. تو آسیہ نے جو کہا میری آنکھوں کا ٹھنڈک ہے، اس کی بنیاد پر اللہ نے حضرت آسیہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا. حضرت آسیہ قبول ہو گئی. حضرت آسیہ حضرت موسیٰ پر ایمان لائی. اور فرعون نے کتنی تکلیف دی حضرت آسیہ کو، مارا توڑا اور پھر محل سے نکال دیا، اپنی زوجیت سے ختم کر دیا. حضرت آسیہ پریشان نہیں ہوئی، گھبرائی نہیں، مضبوط دین میں مضبوط، اور اتنی مضبوط کہ انہوں نے دعا کی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ فرعون کے ظلم و ستم سے مجھے نجات عطا فرما، اور پھر مجھے آپ کے پڑوس میں گھر عطا فرمائیے جنت. حضرت آسیہ نے اللہ کے پڑوس میں جنت مانگی. حضرت آسیہ نے فرعون کے ظلم و ستم سے اپنے لیے نجات مانگا. کیا مطلب ہے نجات مانگنے کا؟ شہادت طلب کی، یا اللہ مجھے شہادت عطا فرمائی. کیسی زندگی گزارنے والی، شاہی زندگی گزارنے والی، ساری سہولتوں کو چھوڑ دیا آسیہ نے، ساری سہولتوں کو چھوڑ. آج کوئی عورت کہتی ہے کہ حضرت ہمارا شوہر ظالم تھا اس لیے میں دین پر نہیں چلی، تو اللہ تعالیٰ حضرت آسیہ کو کھڑا کرے. بتا تیرا شوہر آسیہ کے شوہر سے بھی زیادہ ظالم تھا، فرعون سے بھی زیادہ ظالم تھا. لیکن آسیہ ہمت کی پہاڑ، استقامت کے ساتھ جمی رہی ایمان پر، اور آنے والے حالات کو برداشت کیا، ایمان کو بیچا نہیں، یہاں تک کہ شہادت نصیب ہو گئی. اور اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ جب انتقال ہو رہی تھی، حضرت خدیجہ سے کہا، اپنی بیوی سے کہا، اللہ کے نبی نے اے خدیجہ تمہاری سوکن کو سلام کہہ دینا جنت میں. حضرت خدیجہ نے کہا اے اللہ کے نبی میری سوکن کون ہے؟ میں تو آپ کی پہلی بیوی ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا آسیہ کا نکاح جنت میں اللہ مجھ سے کروائے. بہترین بدلہ بندہ جب اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ کے لیے اپنا لگاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دیتے ہیں. حضرت آسیہ نے فرعون کو چھوڑا، اس کے محل کو چھوڑا، تو اللہ نے کتنا بہترین بدلہ، کیسے نبی شوہر دیے، اللہ کے نبی کی زوجیت میں آئے گی، اور پھر جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسیہ کو گھر بھی بنا کر دے. ایک صاحب تھے، وہ اپنی بیوی کی دینداری کو دیکھ کر کہتے تھے ہائے افسوس تیری نماز پر، تیری قرآن کی تلاوت پر. اب نماز جب پڑھتی تو شوہر کہتا کہ یہ نماز سے تجھے کیا ملے گا، یہ نماز سے تجھے، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں ماشاءاللہ، یہ نماز سے تجھے کیا ملے گا. تو عورت نے کہا کہ دیکھو نماز پڑھنے پر میں جنت میں جاؤں گی، ایسے لوگوں کے ساتھ میں رہوں گی جنت میں. تو وہ شوہر کہتا ہے ظالم کہ دنیا میں بھی تو غریبوں فقیروں کے ساتھ رہتی تھی، اب جنت میں بھی جائے گی تو غریبوں فقیروں کے ساتھ رہے گی. میں دیکھ نماز کو چھوڑ دیا، اور نماز چھوڑ کر میں جہنم میں جاؤں گا، جہنم میں فرعون کے ساتھ رہوں گا، قارون کے ساتھ رہوں گا، شداد کے ساتھ رہوں گا. دنیا میں بھی بڑے بڑے منسٹروں کے ساتھ رہتا تھا، اور جہنم میں بھی بڑے بڑے منسٹروں کے ساتھ رہوں گا. ایسے بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ. لیکن ایسے ظالم شوہروں کے ساتھ ایسی بیویاں، نیک بیویاں، وہ استقامت کے ساتھ اپنے دین پر جمی رہتے ہیں. بزرگوں دوستوں، دین صرف ہماری ذات تک نہیں ہے، بلکہ دین ہماری ذات پر، ہماری ذات کے متعلق بھی فکر کرنا کہ ہم کیسے دیندار بنے، اور اپنی عورتوں کے لیے بھی فکر کرنا کہ وہ دیندار کیسے بنے، اور اپنے بچوں کے تعلق سے بھی فکر کرنا کہ وہ کیسے دیندار بنے. اور جب تینوں طبقوں میں دین آئے گا تو پھر اللہ کی مدد کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہماری مدد تم دیکھو گے، ورأيت الناس، تو اللہ کی مدد کیا ہے کہ لوگ جوخ در جوخ اسلام میں داخل ہوتے چلے جائیں گے. ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا.
کہ جب لوگ دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو پھر ان کی حکومتیں اور ان کی سلطنتیں، ان کا سب کچھ اسلام کے اندر آ گیا۔ اس لیے فرمایا کہ محنت اتنی کرو کہ بات سب تک پہنچ جائے، جیسے سورج کی روشنی سب تک پہنچ جاتی ہے اور سورج کی روشنی گھر کے اندر بھی داخل ہو جاتی ہے، اس طرح فرمایا کہ حق بات دنیا کے کونے کونے تک پہنچاؤ۔ جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے اور رات کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہدایت کا سورج جب اللہ طلوع کریں گے تو پھر یہ کفر اور یہ شرک، یہ باطل، سب کچھ اللہ ختم کر دے گا۔ اللہ نے ہمیں کھانے پینے کے لیے نہیں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر موج مستی کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، موج مستی کے لیے دنیا نہیں ہے۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے، صلاحیت دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہے، اللہ نے تجھے مال دیا ہے، جو کچھ اللہ کی طرف سے تیرے پاس ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے۔ آخرت جنت چٹیل میدان ہے، اور ہمارا ذکر، ہمارے اعمال فرمایا کہ وہ میٹیریل ہیں، وہاں ماشاءاللہ محلات تعمیر ہو رہے ہیں، وہاں پر باغات بن رہے ہیں، وہاں پر نہریں بن رہی ہیں، کیا بھئی میٹیریل یہاں سے نیچے سے اوپر جا رہا ہے اور اس کی بنیاد پر ماشاءاللہ تعمیرات ہو رہے ہیں۔ کبھی کبھی پیسہ نہ ہونے کی بنیاد پر درمیان میں تعمیر کھڑی ہو جاتی ہے، کیا بات ہے؟ پیسہ نہیں ہے صاحب کے پاس۔ ویسے ہی ہمارے نیک اعمال نیچے سے اوپر جائیں گے تو جنت چٹیل میدان ہے، وہاں ماشاءاللہ وہاں پر تعمیرات ہو رہے ہیں، جنت میں تعمیرات ہو رہے ہیں، درخت لگ رہے ہیں۔ کیوں؟ ماشاءاللہ نیک اعمال یہاں سے بندہ جو ہے بھیج رہا اللہ کے لیے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم کھانے پینے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، ہمارے سامنے آخرت ہے، ہمارے سامنے قبر کا مسئلہ ہے۔ دنیا کے مسئلوں کو ہم نے سمجھا کہ بڑے بڑے مسئلے ہیں، قرض کا مسئلہ سمجھ لیا، بیٹی کی شادی کا مسئلہ سمجھ لیا، اور پھر گھر کی تعمیر کا مسئلہ سمجھ لیا، فلا مسئلہ، یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں۔ اصل مسئلے یہ نہیں ہے، اصل مسئلے تو مرنے کے بعد قبر کے مسئلے ہیں۔ پوچھا جائے گا من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، رب کون ہے؟ دل میں جس کو بسایا ہے وہی زبان سے وہاں پر نکلے۔ رٹا لگا کر چلے جانے سے ربی اللہ یہ الفاظ نہیں نکلیں گے قبر کے اندر۔ جیسے دنیا میں جیا تھا، صبح سے شام تک 60-70 سالہ زندگی اس نے جیسے گزارا تھا، وہی چیزیں اس کی زبان سے قبر کے اندر نکلیں گی۔ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ اسلام پر جیا تھا اور اسلام پر مرا، تو پھر زبان سے کہے گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ من نبیو کا، اللہ کے نبی کو دکھایا جائے گا، اس کے قبر سے لے کر حضور کی قبر اطہر تک جتنے بھی فاصلے ہیں سب ختم کر کے اللہ کے نبی کو دکھایا جائے گا۔ پوچھا جائے گا اس شخصیت کو جانتا ہے؟ اس شخصیت کے متعلق تیرا کیا خیال ہے؟ اگر اللہ کے نبی کی سنتوں میں رنگ کر، اللہ کے نبی کی سنتوں کو اتباع کر کے اور آپ کے نبی کے رنگ میں رنگ کر دنیا سے رخصت ہوا ہے تو پھر دیکھتے ہی کہے گا کہ یہ ہمارے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مطابق میں زندگی گزار کر آیا ہوں، اور دیکھتے ہی پہچان لے گا۔ ورنہ اگر میرے دوستو دنیا داروں کے طریقے تھے، دنیا داروں کی معاشرت اسے پسند تھی، دنیا داروں کا جینا مرنا اسے پسند تھا، اور ان کی موج مستیاں اسے پسند تھی، اور اللہ کے نبی کے طریقے دنیا میں اسے پسند نہیں تھے، قبر میں اللہ کے نبی کو دکھایا جائے گا تو کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا یہ کون شخصیت ہے، میں دوسروں کو جانتا تھا، ان کو نہیں جانتا۔ اس کا چہرہ قبلے سے ہٹا دیا جائے گا اور عذاب کے فرشتے آئیں گے اور اسے ماریں گے، پیٹیں گے، بچنے کا کوئی سامان نہیں ہوگا، موت بھی نہیں آئے گی، مرنا بھی چاہے گا تو موت بھی نہیں آئے گی۔ دنیا میں آدمی زیادہ ٹینشن میں آ جائے تو کہتا ہے کہ بھئی میں اپنی خودکشی کر لیتا ہوں، وہ سمجھتا ہے کہ بھئی جان نکل جائے گی تو سہولت ہو جائے گی۔ ارے مرنے کے بعد تو وہاں پر آدمی مرنا بھی چاہے گا تو مرے گا۔ بڑے بڑے منازل آنے والے ہیں، جیسے حضرت ابو ذر سے اللہ کے نبی نے فرمایا یا ابا ذر جدد السفینہ فإن البحر عمیق، اے ابو ذر کہ تو اپنی کشتی کو مضبوط کر لے، اس لیے کہ سمندر بہت گہرا ہے، سمندر بہت گہرا ہے، تو کشتی کیسی ہونی چاہیے؟ ڈلمل۔ آج کہتے ہیں نا ہم ایمان والے ہیں، ہمیں دعوت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان ایسا ہے، کیا ایمان ہمارا ایسا ہے جس ایمان سے ہم اللہ کی مدد کو دیکھیں، جس ایمان سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ صحابہ نے ایمان لایا۔
صحابہ کا ایمان پاورفل، کسی سے متاثر نہیں ہوتے تھے، کسی سے خوف نہیں کھاتے تھے۔ ایک صحابی جنگل میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے، ان کا نام تھا حضرت سفینہ۔ زیادہ بوجھ اٹھاتے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو ایک مرتبہ سفینہ کے لفظ سے پکارا تو وہی نام اپنا انہوں نے انتخاب کر لیا، اسی سے مشہور ہو گئے۔ جنگل میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے، دیکھا کہ شیر کو بلا رہے ہیں، یا لیس تعال الیہ، یا لیس تعال الیہ، اے شیر ادھر آ۔ جیسے ہم ٹیکسی کو آٹو کو بلاتے ہیں ویسے جو ہے شیر کو بلا رہے ہیں، اور شیر سے کہہ رہے ہیں، شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہے ہیں کہ میں راستہ گم ہو گیا ہوں، مجھے راستہ بتا۔ آج ہمت ہے، ایسا ہے ہمارا ایمان۔ لاکھوں کے مجمع میں صحابہ گھس جاتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی یاد سے خالی ہیں، یہ مردے ہیں، یہ بے ایمان ہیں، ان سے کوئی گھبراہٹ نہیں، ان سے کوئی خوف نہیں، اس لیے کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے اور اسی کی طرف ہمارے دلوں میں اسی کی محبت ہے، اسی سے ہم ڈرتے ہیں، اسی سے ہم محبت کرتے ہیں۔ دلوں کے اندر اللہ کی محبت یا اللہ کا خوف تھا تو دنیا کی کسی طاقت سے وہ نہیں ڈرتے تھے۔ ربیع ابن عامر ایک صحابی ہے، پسقد اور ٹوٹی ہوئی تلوار ہے اور پیون شدہ کپڑے ہیں۔ رستم جو اس زمانے کا پہلوان تھا اس کے دربار میں جا کر کہہ رہے ہیں، ابتعثنا اللہ، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ، تاکہ ہم لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی سمجھائے۔ اس کے لیے ہم دنیا میں آئے، ہم آئے نہیں ہیں بلکہ لائے گئے۔ ہمارا انتخاب ہو کر چن کر اللہ نے خاص طور پر امت محمدیہ میں رسول اللہ کی امت میں پیدا فرمایا۔ جیسے ہم ترکاری فروٹ لینے جاتے ہیں تو اچھے پھل چن لیتے ہیں، مٹھی میں ڈال لیتے ہیں، فرمایا کہ ایسے ہی اللہ نے روحوں کو دیکھا اور روحوں میں حضرات انبیاء کی روحوں کو انتخاب کیا، اور پھر صحابہ کے روحوں کا انتخاب کیا، پھر رسول اللہ کی امت کا انتخاب کیا، اور خاص طور پر اس امت میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ، تاکہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی سمجھائے۔ ایک خالق کے سامنے اپنا سر جھکاؤ اور اسی کے لیے سجدہ کرو، اسی پر بھروسہ کرو، اسی پر اعتماد کرو، اسی سے مدد مانگو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کریں گے، تجھ سے ہی ہم مدد مانگیں گے۔ نعم المولا و نعم النصیر، چاروں طرف آگ کا ماحول ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمن ہیں چاروں طرف، ایک ابراہیم آگ کے اندر ڈال دیے گئے، چاروں طرف مدد کا مدد کے کوئی اسباب نہیں ہے۔ فرشتے آ کر کہنے لگے حضرت ابراہیم سے، آپ اگر کہیں تو ہم پانی ڈال کر اس آگ کو بجھا دیں گے، یا جنہوں نے آگ لگوائی ہے انہی کے گھر کو ہم اس آگ کو پہنچا دیں گے۔ حضرت ابراہیم کا جذبہ کیا تھا؟ حضرت ابراہیم نے کہا، تم خود آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرشتوں نے کہا، ہم خود آئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کا جذبہ دیکھیے، کہا کہ جب تم آئے ہو خود سے، تم بھی مخلوق، تمہاری مدد بھی مخلوق، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو خدا ہمارا امتحان لے رہا ہے وہ خدا جانتا ہے کہ ہم کس حال میں ہیں۔ اگر یہ حال اللہ کو پسند ہے تو پھر ایک ابراہیم کی جان کیا، 100 جانیں ہم اللہ کے لیے قربان کر دیں گے۔ حضرت ابراہیم کا یہ جذبہ، تو پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے لیے، میرے خلیل اللہ کے لیے۔ آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر فرمایا کہ ایک جذبہ تھا اور ایک ایمان تھا کہ یہ آگ کچھ نہیں بگاڑے گی، یہ حکومتیں ہماری کچھ نہیں بگاڑے گی، یہ طاقتیں ہمیں کچھ نقصان نہیں کرے گی۔ ایک ابراہیم کے دل کے اندر یہ جذبہ تھا، تو اللہ نے کیسے مدد کی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، کہاں ہے ہمارا ایمان؟ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا، اللہ کے سامنے پیشی ہوئی، اللہ نے پوچھا کیا لائے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ توحید لایا ہوں۔ کیا لایا ہوں؟ توحید لایا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اما تذکر اللیلۃ اللبن، یاد کرو دودھ کی رات، ایک دن رات میں تمہیں پیٹ میں درد ہو گیا تھا اور تم نے کہا پیٹ میں درد اس لیے ہوا کہ دودھ پی لیا تھا اس لیے پیٹ میں درد ہوا، یہی تمہاری توحید ہے؟
صحت کون دیتے ہیں؟ بیماری کون دیتے ہیں؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار ہم ہوتے ہیں، صحت اللہ دیتے ہیں، اللہ شفا دیتے ہیں، اللہ بیمار کرتے ہیں، بیماری اور شفا اللہ کے خزانے سے ہے۔ فرمایا کہ تم نے کہا کہ دودھ پی لیا اس لیے پیٹ میں درد، تو یہ تمہاری توحید ہے، یہی تمہاری توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، اسے کہتے ہیں دشنام محبت، چونٹی لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش کرتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، ایمان والوں کو ایمان اتنا پکا کرنا ہے، اتنا مضبوط کرنا ہے۔ فرمایا صحابہ کیا ہنستے تھے؟ تو کہا گیا کہ ہاں صحابہ ہنستے تھے، لیکن ہنسنے کے دوران ان کا ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا تھا۔ ہنسنے کے دوران ان کا ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا تھا۔ آج ہمارا ایمان، اللہ حفاظت فرمائے، ایمان پر ہم نے محنت نہیں کی تو یقین نہیں بنا، یقین نہیں بنا تو پھر اعمال پھس پھسے، ڈھکوسلے، کوئی جان نہیں۔ ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے کہ دیکھو جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن تک نماز پڑھے گا، اللہ میاں اس کے لیے گائیں دیں گے۔ کیا دیں گے؟ دیہاتی آدمی نے سوچا کہ گائیں فری میں مل رہی ہیں، محنت کی ضرورت نہیں ہے، بس 40 دن تک نماز پڑھ لینا ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تو پھر گائیں مل جائے گی۔ تو گائیں کے لینے کے ارادے سے نمازیں شروع کی، نماز پڑھنے لگا تکبیر اولیٰ کے ساتھ، کوئی نماز اس کی قضا نہیں ہوئی۔ لیکن جو 40 دن قریب ہوتے گئے تو اس نے جو ہے ایک گائیں کے لیے ایک مقام طے کیا، اور پھر استبل یہ کھونٹا لے لیا، رسی لے لیا، چارہ لے لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گائے ملنے والی ہے، سوچ رہا ہے کہ گائے ملے گی۔ 40 دن ہو گئے لیکن گائے نہیں ملی۔ ابھی سے غصہ آ گیا، اور غصے میں آ کر مولوی صاحب کا گریبان پکڑ لیا۔ مولوی صاحب، تم نے کہا تھا کہ 40 دن تک جو نماز کی پابندی کرے گا تکبیر اولیٰ کے ساتھ، نماز کو قضا کیے بغیر نماز کی ادائیگی کرے گا، اس کے لیے گائے ملے گی۔ آپ نے کہا تھا، میں نے 40 دن تک نماز پڑھتا رہا، گائے کہاں ہے؟ گائے کہاں ہے؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ مجھے کیا پتا کہ تو نماز بھی گائے کے لیے پڑھے۔ آج مسلمان روزہ کیوں رکھ رہا ہے؟ یا اللہ فلاں کام کر دیا تو میں روزہ رکھوں، ہاں شرط لگا رہا ہے۔ اب فلاں کام نہیں ہوا تو کہتے ہیں فلاں کام نہیں ہوا تو پھر میں کار خیر کیوں کروں؟ یہ ہو گیا تو یہ کروں گا، یہ ہو گیا تو یہ کروں گا، اگرچہ کہ اجازت ہے، نظر جس کو کہتے ہیں، لیکن یوں اللہ سے شرطیں باندھنا اور کام کے نہ ہونے پر پھر اللہ پر اعتراض کرنا ڈرنے کی بات ہے۔ کام ہو یا نہ ہو، کام ہو یا نہ ہو، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کبھی ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ کام کر دے، یہ کام کر دے، یہ کام کر دے، وہ کام ہمارے حق میں مناسب نہیں رہتا، اللہ اس لیے دنیا میں وہ کام پورا نہیں کرتے، آخرت میں ذخیرے کے طور پر رکھتے ہیں۔ دعا یا تو محفوظ ہوگی یا تو مقبول ہوگی، مقبول ہوگی تو فوراً مانگی ہوئی چیز مل جاتی ہے، اور محفوظ ہے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں نہیں ملے گی، دنیا میں نہیں ملے گی تو آخرت میں اللہ دے گا۔ ایک بندے کو اللہ بلائیں گے اور کہیں گے کہ یہ اجر ہے، یہ ثواب ہے، یہ جنت ہے تیری، تو بندہ کہے گا کس کے بدلے میں؟ کون سے نیک اعمال میں نے دنیا میں کر لیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے دنیا میں فلاں فلاں دعا کی تھی، اور اس مانگی ہوئی چیز کو ہم نے حکمت کے تحت دنیا میں تمہیں دیا نہیں ہے، اب آخرت میں دے رہے ہیں۔ یہ بندے تو نے دعا کی تھی، اس کے بدلے میں یہ ثواب ہے، یہ جنت ہے، یہ تیرے لیے، یہ تیرے لیے، یہ تیرے لیے۔ بندہ خوش ہو جائے گا، کہے گا کاش کہ دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی اور اس کے بدلے میں مجھے یہاں پر یوں ملتا۔ اللہ پر اعتراض۔ ایک بندہ دعا کر رہا تھا، یا اللہ میری بکری کو جس نے بھی کھایا ہے اس کو میرے سامنے لا کے کھڑا کر۔ ابھی دعا بھی ختم نہیں کیا، سامنے کون تھا؟ شیر تھا۔ کیا دعا کیا تھا؟ جس نے بھی میری بکری کو اٹھایا ہے، کھایا ہے، اسے فوراً میری نگاہوں کے سامنے لا کے تو کھڑا کر۔ تو ابھی ہاتھ بھی نہیں چھوڑا تھا، دعا قبول ہو گئی۔ کون تھے سامنے؟ شیر ماسٹر۔ دیکھتے ہی پاجامہ ڈھیلا ہو گیا، پاجامہ پتلا ہو گیا، اور پھر جو ہے وہاں سے رفو چکر ہو گیا، ارے بھائی ابھی تو بکری گئی ہے، ابھی تو میری جان چلی جائے گی۔ یوں اگر ہر دعا اللہ قبول کر لے جو غیر مناسب ہے ہمارے لیے، وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ پوری کر دے یہاں پر حکمت کے بغیر، تو پھر کیا ہوگا؟
ایک بندہ سوچنے لگا، سوچتے سوچتے ایک آم کے درخت کے نیچے بیٹھا، سوچ رہا ہے اتنا بڑا آم کا درخت، اتنا بڑا آم کا درخت، آم دیکھیں تو اتنے چھوٹے، کدو اتنا بڑا بڑا پھل، اور اس کا تنا اور اس کا درخت بالکل دبلا پتلا، بالکل کمزور۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آم کے درخت میں اللہ کدو لگا دیتے اور کدو کے بیلوں میں آم کو لگا دیتے۔ یہ سوچتے سوچتے اللہ کی قدرت پر اعتراض کرتے کرتے آم کے درخت کے نیچے سو گیا، نیند لگ گیا۔ اوپر سے پرندہ ادھر سے ادھر، تھوڑا سا کوئی پرندہ چلا گھوما اور وہ ایک آم جو ہے اوپر سے نیچے گر کر سیدھے اس کے پیشانی پر، ناک پر جو ہے پڑا، تو فوراً اس کی نیند ختم ہو گئی۔ نیند کیا ختم ہوئی؟ اس کا دماغ ٹھکانے پر آ گیا، اور اس نے کہا کہ واقعی اللہ آپ نے آم کے درخت میں آم ہی کو بنایا ہے، یہ آپ کی قدرت ہے، یہ آپ کی حکمت ہے۔ اگر آم کے درخت میں کدو ہوتا اور میں ایسا سویا ہوا رہتا اور وہ کدو اوپر سے نیچے گرتا، تو پھر کدو تو اوپر سے نیچے آیا لیکن میری روح جسم سے نیچے سے اوپر جاتی۔ آپ نے صحیح پیدا کیا، آپ نے صحیح فیصلہ کیا، آم کے درخت میں آم، کدو کے درخت میں کدو۔ اللہ کی حکمت کیا ہے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کبھی دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ یہ کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے، نیک اعمال کر کے دعائیں کرتے ہیں، پھر بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ارے اس کے بدلے میں مصیبتیں بلائیں اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اگر دنیا میں ان دعاؤں کو اللہ نے قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آخرت میں دینے والے ہیں۔ لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی دولت ہے، اللہ کا خوش کرنا سب سے بڑا کام ہے۔ اور اللہ کس سے خوش ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کس سے خوش ہوتے ہیں؟ جیسے حضرت نے فرمایا کل، اللہ کس سے خوش ہوتے ہیں؟ عبادت سے خوش ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کی اطاعت سے خوش ہوتے ہیں، مخلوق کی خدمت سے خوش ہوتے ہیں۔ سارے قرآن کا خلاصہ بتایا گیا کہ بھئی اللہ کی اطاعت سے اللہ کو خوش کرو، نبی کی پیروی اور اتباع سے نبی کو خوش کرو، اللہ کو خوش کرو، اور مخلوق کی خدمت کر کے اللہ اس کے نبی کو خوش کرو۔ ایک تعلق اللہ سے ہمارا ہے، ایک تعلق اللہ سے ہمارا ہے، اللہ سے تعلق صحیح کرنا، اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا، اور اس کی محبت دل میں لانا، اس کا خوف دل میں لانا۔ محبت ہوتی ہے تو اطاعت آسان ہوتی ہے، محبت سے اطاعت آسان ہے، اور جب اللہ کا خوف آئے گا تو پھر اس خوف کی وجہ سے بندہ جلوت میں بھی گناہ سے بچ جائے گا، خلوت میں بھی اللہ گناہ سے بچ جائے گا، گناہ تنہائی میں بھی گناہ سے دور رہے گا، اور پھر جو ہے دوستوں کے ساتھ رہے گا، مجمع میں رہے گا، تب بھی جو ہے گناہوں سے دور ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا خوف ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو کوئی اپنے رب سے ڈرا، خوف کھایا کہ مجھے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور اپنی پوری زندگی کی کارگزاری اللہ تبارک و تعالیٰ لیں گے، اور اس ڈر کے مارے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، تو فرمایا کہ اس کے لیے جنت ہے اور جنت کی نعمتیں ہیں۔ اللہ کا خوف ہی حکومت کا قانون نہیں بچاتا گناہ سے۔ پولیس کو دیکھا تو ہیلمٹ بھی پہن رہا ہے، لائسنس بھی رکھ رہا ہے۔ ایک صاحب اپنی بیوی کو بلا کر لے جا رہے تھے ٹو ویلر میں، پولیس کھڑا کر لیا، پوچھا لائسنس دکھاؤ، تو کہا کہ معاف کرنا لائسنس گھر میں ہے۔ تو انہیں پولیس والا بولا جسے ساتھ رکھنا ہے اسے تو ساتھ نہیں رکھے، جسے گھر میں رکھنا ہے اسے ساتھ لیے ہوئے پھر رہے ہیں۔ بیوی کو کہاں رکھنا تھا؟ سو گھر میں، اسے ساتھ لے پھر نہیں، اور لائسنس کو جیب میں رکھنا تھا ساتھ میں، اور اسے کہاں رکھ کر ہی؟ گھر میں رکھ کر۔ پولیس کو دیکھا تو ماشاءاللہ ہیلمٹ بھی آ گیا، ساری چیزیں آ گئی، اور 3 آدمی بیٹھے تھے، وائٹ پولیس کو دیکھ لیا دور سے ہی، ایک آدمی اتر گیا، اور کون بھی پولیس نہیں ہے تو سمجھتے ہیں نانے راجہ۔ حکومت کا قانون میرے دوستو، حکومت کا قانون گناہوں سے نہیں بچائے گا، اللہ کے خوف سے بندہ گناہ سے بچے گا، تنہائی میں بھی اور جلوت میں بھی، خلوت میں بھی۔ حضرت عمر کے دور میں ایک ماں اپنی بیٹی سے رات کے موقع پر کہہ رہی ہے، بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ کیا ملا دے؟ دودھ میں پانی ملا دے، دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی کہہ رہی ہے
امی جان امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے منع کیا ہے، دھوکہ دینے سے منع کیا ہے۔ من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دھوکہ دینے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، امیر المومنین نے منع فرمایا ہے۔ تو ماں اپنی بیٹی کے تقوی کو جانچنے کے لیے ماں نے کہا امیر المومنین اس وقت کہاں ہے؟ امیر المومنین تو سوئے ہوئے ہوں گے گھر میں، رات کا سناٹا ہے، امیر المومنین تھوڑی دیکھ رہے ہیں۔ تو بیٹی نے کہا امیر المومنین تو سو گئے ہوں گے لیکن امیر المومنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ فائن اللہ، اللہ کہاں چلے گئے؟ اللہ کہاں چلے گئے؟ رات کی تنہائی ہے، گھر کا سناٹا ہے اور تیسرا کوئی نہیں ہے، لیکن اس نوجوان لڑکی کے اندر اللہ کا یہ خوف کہ اگر دودھ میں پانی ملا دیا جائے گا تو اللہ پوچھیں گے کہ میرے بندوں کو تم نے دھوکہ کیوں دیا؟ گھر کے اندر، گھر کے رہنے والی مستورات میں، گھر کے رہنے والے افراد میں یہ تقوی آ جائے، یہ تقوی آ جائے۔ ورنہ سامنے تو ماشاءاللہ جنید بغدادی سے کم نہیں ہے صاحب، اور اندر کیا کیا گل کھلا رہے کسے معلوم؟ سامنے دیکھیں تو جبرائیل علیہ السلام کے پوتے جیسے نظر آتے ہیں ماشاءاللہ، بہت نیک، صاف، پاک، پوتر، اور اندر اللہ کے نبی دعا مانگتے تھے، یا اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا دے، میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا دے۔ میرا ظاہر، میرا باطن اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ پر سب آیا ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، دلوں میں جو کچھ باتیں چلتی ہیں اس کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ ابھی دماغ میں وہ بات چل رہی ہے، زبان پر نہیں آئی، لیکن اللہ پہلے پہچان لیتے ہیں کہ میرے بندے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اس کے سامنے کوئی چھپا نہیں سکتا۔ میرے دوستوں، ہمیں اپنے غفلت سے بیدار ہونا ہے، اپنی جہالتوں سے نکلنا ہے، اور اپنی غفلتوں سے نکلنا ہے، اپنی غفلتوں کی چادروں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، جہالت کی چادروں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ اللہ کے راستے میں اسی لیے بھیجا جاتا ہے۔ یہ سب اجتماعات، یہ جگہ جگہ واعظ و نصیحت اور یہ جگہ جگہ مذاکرے جو ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں بھیجتے ہیں، بلاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ یہ چاروں طرف یہ جو دین کی چہل پہل ہے، یہ میرے دوستو یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں کہ ہم بن جائیں، ہمارا تعلق اللہ سے صحیح ہو جائے۔ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندے اپنا تعلق اللہ سے صحیح کر لیتے ہیں، اللہ وعدہ فرما رہے ہیں ہم ان کا آپس کا تعلق صحیح کر لیں۔ صحابہ نے اپنا رشتہ اللہ سے صحیح کر لیا تو اوس و خزرج جو لڑتے تھے، جھگڑتے تھے معمولی بات پر، اللہ نے شیر و شکر کر دیا، دونوں کے درمیان میں محبت ڈال دی، اور ایسی محبت حضرات انصار بن گئے، حضرات انصار بن گئے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اور لوگ تو میرے جسم کے باہر کے کپڑے کی طرح ہے، انصار میرے جسم سے لگے ہوئے کپڑے کی طرح ہے۔ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا۔ یہ سارے صفات ان کے اندر آئی، یہ تمام خوبیاں ان کے اندر آئیں، آپس میں رحم دل ہو گئے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، کہ ان کے صفات بیان کیے گئے کہ بھئی دیکھو ہمیشہ اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کے دربار میں پڑے رہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، آپس میں یہ رحم دل ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، اور دشمنان اسلام کے خلاف سخت دل ہیں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ ان کا تعلق جب اللہ سے صحیح ہو گیا تو آپس کے رشتے بھی اللہ نے صحیح کر دیا۔ بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کرنے والے، دفن کرنے والے، مٹیوں میں ملا کر آنے والے اور مٹیوں میں ملا کر آ کر فخر کرنے والے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی خوبیاں ان کے اندر دے دی، ایسے صفات ان کے اندر پیدا کر دیے کہ ایک دوسرے پر ترس کھا رہے ہیں۔ جنگ کا میدان ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، ایک صحابی کے پاس پانی کا پیالہ آتا ہے، قریب میں ایک اور زخمی پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے پانی کے لیے ندا لگائی تو پانی کا پیالہ یہ صاحب ان تک پہنچا دیتے ہیں، اور پھر ایک تیسرے آدمی وہ زخمی ہوتے ہیں، وہ پیاسے ہوتے ہیں، پانی کا پیالہ بجائے دوسرے شخص کے تیسرے کے پاس پہنچ جاتا ہے، لیکن تیسرے شخص کے پاس پانی کا پیالہ پہنچتا ہے، وہ شہید ہو جاتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، دوسرے کے پاس پانی کا پیالہ آتا ہے، وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں، تینوں شہید ہو گئے، پانی کا پیالہ ایسے ہی بج گیا۔ انتقال ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، ایسی پانی کی تکلیف ہے، لیکن اس کے باوجود رحم دلی اور مہربانی اور ایثار کے یہ جذبے،
آج میرا بھی معراج، تیرا بھی معراج. عمرۃ الخضا کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جب مدینہ جا رہے تھے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑکی حضور کے پیچھے پیچھے آ گیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا خاندان مکے میں رہتا تھا. حضرت حمزہ جب شہید ہوئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اور شہداء پر رونے والے ہیں، میرے چچا حمزہ پر کوئی رونے والا نہیں، اس لیے کہ پورا خاندان مکے میں رہتا تھا. تو عمرۃ القضاء سے جب فارغ ہو گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حمزہ شہید ہو گئے تھے. حضرت حمزہ کی لڑکی حضور کے پیچھے پیچھے آئی تو حضرت علی نے دیکھا اور دیکھ کر حضرت فاطمہ سے کہا، دیکھو فاطمہ، اس لڑکی کو، حضرت حمزہ کی لڑکی کو تم اپنے پاس رکھ لو، اس لیے کہ یہ میری بھتیجی ہے، میرے چچا کی لڑکی، چچازاد بھائی، چچازاد بہن ہے، ہم اسے پالیں گے، ہم اسے اپنے گھر کے اندر رکھیں گے. ایک زمانہ کیا تھا، بچوں کو زندہ درگور کرتے تھے، لیکن اب کیا کیفیت ہے، ایک دوسرے پر رحم، ایک دوسرے پر کرم، اور بچوں کو پالنے کا جذبہ اور ان کی تربیت اور ادب سکھانے کا جذبہ. اتنے میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. حضرت جعفر نے کہا کہ یہ بچی ہمارے گھر میں رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس بچی کی خالہ ہماری بیوی ہے. حضرت جعفر نے کہا کہ اس بچی کی خالہ ہماری بیوی ہے، تو خالہ کو حق بنتا ہے کہ بچی کو جو ہے اپنے گھر کے اندر رکھے. اتنے میں حضرت زید آ گیا. حضرت زید نے کہا یہ بچی ہمارے گھر میں رہے گی اس لیے کہ حضرت حمزہ میرے دینی بھائی ہیں، میرے دینی بھائی کی یہ بیٹی ہے، یہ میری دینی بھتیجی ہے. اللہ کے نبی نے حضرت جعفر کے حق میں طے کیا کہ حضرت جعفر کی بیوی چونکہ حضرت حمزہ کی سالی ہے اور اس بچی کی خالہ ہے، الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ جو ہے ماں کے درجے میں ہوتی ہے. اس موقع پر اللہ کے نبی نے جملہ ارشاد فرمایا کہ تینوں آپس میں لڑ رہے جھگڑ رہے ہیں کہ یہ بچی کو میں اپنے گھر کے اندر رکھوں گا، اس بچی کی تربیت میں اپنے ذمہ لیتا ہوں. لیکن ایک زمانہ وہ تھا کہ آپس میں لڑتے تھے اور بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. جب اللہ سے ان کا رشتہ صحیح ہوا تو آپس کے رشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے صحیح کر دیا. میرے دوستو، تمام باتیں اللہ کے راستے میں جا کر سیکھی جاتی ہیں. یہ جذبے کہاں بنے گے؟ جیسے آپ نے کل سنا، ایک بندہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کے پیٹ کے اندر بھی پانی ہے. تو اب اس کے بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اس پانی سے اسے نکالو اور نکال کر پیٹ کے اندر کے پانی کو نکالو. ایسے فرمایا کہ دنیا ملعونہ، دنیا فرمایا کہ گندی ہے. دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ لعنت کے قابل ہیں سوائے اللہ کا ذکر اور اللہ کے احکامات پورا کرنے کی جو جگہ ہیں. وہ فرمایا کہ یہ دنیا ہمیں کھا رہی ہے اور دنیا کا غلط ماحول ہمیں بگاڑ رہا ہے. اب اس غلط ماحول سے جب بندہ نکلتا ہے اور اللہ کی توحید کے نغمے سناتا ہے اور اللہ کے لیے تن من دھن کی بازی لگاتا ہے اور اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ خرچ کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ دل کے اندر کی جو گندگیاں ہیں، دنیا اسے نکالیں گے. دین کے رنگ کو اللہ تعالیٰ ڈالیں گے اور دنیا کے زنگ کو اللہ دور کریں گے اور دین کا ڈھنگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے. غلط ماحول، غلط دوست احباب اور غلط طریقے، غلط رواج، یہ غلط بولنا، غلط دیکھنا، اور ایک ماحول، ایسے ماحول میں ہم ہیں جس ماحول سے انسان جو ہے اندر سے بگڑتا جا رہا ہے. اب اس غلط ماحول سے جب بندہ نکل کر ایک 40 دن، ایک 4 مہینے، ایک مقدار اللہ کے دربار میں رہے گا، مسجد میں رہے گا اور نیک ساتھیوں کے ساتھ گزارے گا، بولے گا اللہ کی توحید، سنے گا اللہ کی توحید اور خوب آخرت کے متعلق بولے گا، تو پھر میرے دوستو اس کے تعلق سے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے بگاڑ کو ختم کرے گا اور دنیا کا جو زنگ لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اسے ختم کرے گا. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اپنے جو غلط کام ہیں، غلط کرتوت ہے، اس کی وجہ سے دل کیا ہو جاتا ہے؟ میلا ہو جاتا ہے، دل زنگ آلود ہو جاتا ہے. اللہ کے راستے میں جا کر اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا،
اور خود کی بھی فکر کرنا کہ اتنا زمانہ میں نے گزار دیا، یا اللہ میری توبہ مجھے معاف فرما دیجئے، ابھی اگر میری موت آ جائے گی تو میں کیا جواب دوں گا؟ میرے نام اعمال میں ایسے اعمال نہیں ہے جن اعمال کی وجہ سے میری مغفرت ہو، یا اللہ مجھے معاف فرما دیجئے۔ روئے گا، دھوئے گا، اللہ کو منوائے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد متوجہ ہوگی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے ہموار کریں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں قربانی دیتا ہے، اللہ فرما رہے ہم اس کے لیے دنیا اور جنت کے راستے آسان کر دیں، اس کی دنیا بھی بنا دیں گے، آخرت بھی بنا دیں گے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ حضرت مشغول ہوں، میں دکان میں مشغول ہوں، کاروبار میں مشغول ہوں۔ بتائیے اگر کوئی ایسی بیماری لگ جائے جس کی وجہ سے ڈاکٹر کہے کہ آپ بالکل چل نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، تو گھر ہی میں رہنا، تو ڈاکٹر کی بات کو مانتے نہیں مانتے؟ ڈاکٹر کی بات کو مانتے نہیں مانتے؟ سانپ نے ڈس لیا، زہر لگ گیا، زہر جسم کے اندر پھیل گیا، تو احتیاط کرتے ہیں اور بچنے کی فکر کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی میری صحت رہے، میرے اندر کے زہر کو ختم کر دیا جائے۔ اگر دنیا نے ڈس لیا، دنیا کا زہر اگر ہماری زندگیوں کے اندر ہو، تو پھر تو سب سے پہلے علاج کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے پہلے میرے دوستو اسے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی کو کینسر کی بیماری آ گئی تو وہ کتنا فکر مند ہوتا ہے، بھئی کینسر ڈاکٹر نے ڈکلیئر کر دیا کہ اسے کینسر کی بیماری، تو کتنا فکر کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، وہ دکان کھول کے نہیں بیٹھتا، سب سے پہلے اپنی فکر کرتا ہے۔ صحت رہے گی تو پھر تو سارے کام کر سکتے ہیں، جی سر رہے سلامت تو پگڑی ہزار ہے، صحت رہے گی تو کام کر سکتے ہیں، سب سے پہلے اور اپنی صحت کی فکر کرتا ہے۔ کینسر سے بھی زیادہ خطرناک بیماری دنیا کی محبت، دنیا سے لگاؤ، اللہ سے دوری، آخرت سے دوری، اللہ کے نبی کی سنت سے دوری، یہ میرے دوستو کینسر سے بھی زیادہ خطرناک بیماریاں ہیں۔ اس کا علاج سب سے پہلے ضروری ہے، پہلے مرحلے میں اس کا علاج ضروری ہے۔ اب اللہ کے بندے اللہ کے راستے میں جب نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے فیصلے کرتے ہیں کہ بھئی ان کے گناہوں کو معاف کرو، ان کی زندگیوں کے اندر خوبیاں عطا کرو، ان کی زندگیوں کے اندر چین سکون عطا کرو، ان کے خاندان کو قبول کر لو۔ میرے دوستوں آج دنیا پیاسی ہے، ساری دنیا پیاسی ہے، دنیا والوں کے اندر طلب ہے، حق کی تلاش ہے، اور اپنے طور طریقوں سے وہ بیزار آ گئے ہیں، خودکشی کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ آج اس سے سکتی ہوئی انسانیت کی خدمت میں جائیں گے اور رحم کرم کا جذبہ دکھائیں گے، مہربانی، اور پھر میرے دوستوں ان کی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر انہیں حق بات سمجھائیں گے، تو میرے دوستوں مجمع آنے کے لیے تیار ہے۔ امانت ہمارے پاس ہے، دین کی امانت، اور ہم اپنے گھر کے اندر اپنے پاس رکھ کر میرے دوستوں غفلت کی نیند سو گئے، تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب تو ہمیں ہی کام کرنا ہے۔ اس امت محمدیہ کے ذمہ دو کام ہیں، ایک کام اپنی اصلاح اور اپنی تربیت اور اپنا تعلق اللہ سے صحیح کرنا، اور دوسرا کام یہ ہے کہ انسانیت کو اللہ کی طرف بلانا۔ سب سے بڑے پہلے داعی اللہ ہیں، واللہ یدعو الی دار السلام۔ اس لیے میرے دوستوں یہ دعوت کا کام اللہ کا کام ہے، انبیاء کا کام ہے، نبی کا کام ہے، اور اس کام کے لیے ہمیں اللہ قبول کر لے تو ظاہر قسمت۔ تو اس کے لیے سب تیار ہیں؟ کون اللہ کے راستے میں جائیں گے؟ اجتماع سے پہلے بھی ماشاءاللہ کافی جماعتیں الحمدللہ نکلی، بڑی خوشی ہوئی، 50 سے زیادہ جماعتیں الحمدللہ کام کی، اور محنت کرنے کے نتیجے میں آج ہم جو ہے ماشاءاللہ یہ ماحول ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اب اجتماع سے بھی کئی جماعتیں نکلنا ہے، دو محنتوں کے اکٹھا ہونے کا نام اجتماع ہے۔ اجتماع سے پہلے کی ایک محنت، اجتماع کے بعد کی ایک محنت۔ اجتماع سے پہلے اجتماع کی جان، اور اجتماع سے جماعتوں کا نکلنا یہ اجتماع کی شان، اور جان نہیں بنے تو کم از کم شان تو ہم بنے۔ اللہ کے راستے میں پہلے جانا تھا، نہیں گئے، اب موقع ہے، اب تو ماشاءاللہ ہم نکلیں گے اللہ کے راستے میں، دور علاقوں میں جا کر کام کریں گے انشاءاللہ۔ تو کون جائے گا اللہ کے راستے میں؟ کھڑے ہو کر نام بتائے، کھڑے ہو جائے اپنی جگہ، کھڑے ہو جائے۔ ماشاءاللہ اللہ دیکھ رہے ہیں، فرشتے آپ کا نام لکھ رہے ہیں۔ کل بھی مغرب میں آپ کی تشکیل ہوئی، آپ نے